الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسلیما. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی رمنے دی کئی موڑ دیے. گزشتہ جمعہ کو بات چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اس میں پوری انسانیت تھی، بوڑھے بچے جوان عورت مرد مزدور غلام ہر برادری ہر قبیلہ کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت. یہ بات چل رہی تھی. اس میں بات آئی تھی مزدوروں اور بچوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے لیے بھی رحمت، غلاموں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں اور عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے. مزدوروں میں مثال پیش کی تھی، پتھر پھوڑنے والے صحابی کی ہاتھ کو چوما تھا اور پھر یہ فرمایا تھا القاسمی بیدی حبیب اللہ، اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب اللہ کا ولی ہوتا ہے. کتنی عظمت ہوئی ملی مزدوروں کو، محنت کشوں کو. ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس میں رات و دن بار بار غور کریں، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے روزی پیدا کرنے کی کوشش کریں. شروع کے دور میں مسلمان اسی لیے محنت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور محنت کرتے کرتے ہزاروں چیزیں انہوں نے ایجاد کر دی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو فراخی دی ہے، صاحب حیثیت بنایا، تو مزدوروں کو حقیر نہ سمجھیں. ان مزدوروں میں، محنت کشوں میں، اینٹ پتھر پھوڑنے والوں میں، حمالی کرنے والے کولیوں میں اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو محنت کر کے روزی حاصل کرتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے. آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اب ہوتا یہ ہے کہ جو محنت کش ہوتے ہیں بچپن سے ان کی دینی تربیت نہیں ہو پاتی تو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، دین کی بہت سی باتوں میں غفلت کرتے ہیں اور یہ کچھ تمباکو بیڑی سگریٹ ان سب چیزوں میں مست رہتے ہیں. تو جو ولی ہم ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے اس میں ہم کو ولی نظر نہیں آتے. لیکن کوئی نماز روزے کا بھی پابند ہے اور اس طرح کی غلط چیزیں کھانے پینے کی نہیں اس کی عادت ہے اور وہ محنت کرتا ہے تو پکی بات ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اور ایسا ہوتا ہے جب انسان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مزدوری کرے گا
اینٹ پتھر چھوڑے گا تو ولی بن کے رہے گا۔ اس لیے ہمارے ماتحت اگر کوئی مزدور ہو تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو۔ ابھی یہ قلعے کی باتیں، بزرگ بھی انتقال ہو گیا، لوگ ایسا کہتے تھے، اور میں تو کوئی ولی نہیں ہوں لیکن مجھے بھی بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ عورتیں بیمار ہو گئی، ان کو آرام نہیں ملا، دوائیں کر رہی ہیں، لے کے چلی گئی سیب کوئی چیز دم کرا کے لائے اور ٹھیک ہو جاتی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ کاریگری کا کام کرتے تھے اور کام کے دوران اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے تھے، چائے پینے میں، بات کرنے میں، واہی تباہی میں، ایمانداری کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ پوری زندگی انہوں نے اس سے روزی حاصل کی، اس کی برکت کہ اللہ کے ولی بنے۔ جس طرح ولیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس لوگ دعائیں کے لیے جاتے تھے اور جاتے ہیں، اسی طرح ان کے پاس جاتے تھے، عمر بھی لمبی ہوئی ان کی۔ تو محنت کش، اپنے ہاتھ کی روزی کمانے والا، اس پر اللہ کے نبی کی رحمت ہوئی، آپ نے اس کو عظمت دی، بلندی دی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بلند اور عزت والا مقام دیں، اس کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیں۔ اس طرح مزدوروں کے سلسلے میں ایک اور مثال آتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع، غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 صحابہ کرام، 3 لاکھ فارس کی فوج، آپ جا رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک چرواہے نے دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، فوجیں ڈیرا ڈالے ہوئی ہیں، معلوم کی کہ کیا ہے؟ بولے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کے صحابہ ہیں، فوجی ہیں جو فارس کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو دیکھنا چاہیے، بادشاہ اور سلطان کو دیکھنا چاہیے۔ پوچھتے پوچھتے پہنچے، سب خیمے ایک ہی جیسے تھے، یقین نہیں آیا کہ بادشاہ کا خیمہ ہے، ایک عام انسان کی طرح۔ تو پھر ملاقات ہوئی، پھر پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا؟ بتلا ہمارا مقصد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم اس پیغام کو قبول کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیغام کو تم قبول کر لو کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو پھر تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، دنیا میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلمہ پڑھ لو تو تمہارا خون ہمارا خون ہوگا۔ جس طرح ہمارے خون کو کوئی ضائع نہ کرنا چاہے، ضائع کرنے سے ہماری جان لینا چاہے، تو اس کے لیے ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تمہاری عزت، تمہارا خون، تمہارے مال کی حفاظت کے لیے اپنے سیناؤں کو لگا دیں گے اور ہم کھڑے ہو جائیں گے، تمہارا خون ہمارا خون ہوگا۔ ایک غلام اور مزدور چرواہا کی عزت عام اور بڑے سے بڑے منصب دار کی طرح اسلام میں ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ بادشاہ ہو کر کے اور اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہم جیسے کمزور لوگوں سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم اپنی بکریاں لے کر کے جب واپس اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں تو ہمارا مالک بکریوں کا تو پیٹ دیکھتا ہے کہ کوئی بکری بھوکی تو نہیں ہے، ہمارے بارے میں کبھی نہیں پوچھتا۔ بکریوں سے بھی ہماری حیثیت اتنی گری ہوئی ہے کہ ہماری خبرگیری نہیں کرتا، اور آپ یہ کہتے ہو کہ تمہاری جیسی ہماری عزت ہو جائے گی اور تم جیسا تمہارے مال جان آبرو کی طرح ہمارے جان اور مال کی آپ کی بات آبرو کی حفاظت کرو گے؟ آپ مذاق کرتے ہو بادشاہ ہو کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تمہارا خون ہمارا خون، تمہاری عزت ہماری عزت، تمہارے مال کی حفاظت ہمارے مال کی طرح ہوگی۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا۔ تو یہ مزدور جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں، اسلام اس طرح سے بلندی، عزت اور افتخار دیتا ہے۔ ہمیں بھی کسی مزدور کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہماری وہ عزت کرنے لگے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے،
ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اور جو انسان اپنی ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ بہت عزت والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں بہت بلند ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے ہم مزدوروں کی عزت کریں، کبھی لیبر چوراہا کا چکر لگا دیا کریں، ان لوگوں کو پھل فروٹ دے دیا کریں اور پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں، کبھی کلیوں کی خبرگیری کر لیا کریں۔ اب میں اس پر دوسری مثال پیش کرتا ہوں۔ صبح میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، والمیکی سماج سے تعلق رکھنے والی ایک 27 پڑتاڑی خاتون کی۔ انہوں نے بتایا میں تو ایک غریب گھر کی، دوسری بات میں والمیکی سماج سے تعلق رکھتی تھی، کوئی مجھے اپنے پاس بیٹھانے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے پڑھائی کی، معلومات کی، تو پتہ چلا کہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں۔ میں اسلام کے ماننے والوں کے قریب ہوئی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے حج بھی کیا، اسلام قبول کیا، حج بھی کیا، لیکن جب سماج میں آیا تو ٹیگ لگا ہوا تھا ہمارے اوپر والمیکی کا، چمار کا، اس طرح کمزور برادری کا۔ مسلمانوں نے بھی ہم کو حقیر سمجھا، ہم کو ذلیل سمجھا، ہم کو اپنے سے الگ رکھا۔ مجبور میں نے دوسرا دھرم سویکار کیا اور پھر تیسرے راستے پہ چلی۔ دیکھیے ہم راستے پہ دیوار بنے، وہ اللہ کے نبی فرمان، یہ چرواہا ہمارے، اس کا خون ہمارا خون، اس کی جان ہماری جان، اس کے لیے پوری سیناؤں کو لگا دیں گے اور ہر طرح مقابلہ کریں گے، اور ہم اپنے میں ملنے نہیں دیتے، حقیق سمجھتے ہیں۔ اور اس کے مقابل ایک دوسری مثال، 2 تاریخ کو میں گاؤں جا رہا تھا، بھوپال ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا، تو جو جھنڈی دکھاتا ہے اس کو کچھ کام رہا ہوگا، وہ میرے بغل بیٹھ گیا، مجھے نہیں پتا کہ مسلمان ہے، تو مسلمان تھا، وہ پوچھنے لگا کہ اس سال اجتماع ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو بات چیت اس پر ہوئی کہ معلومات تو مجھے ہے نہیں، اور کووڈ-19 کا پروٹوکول چل رہا ہے، کیا معلوم اس پر۔ ایک ٹرین نکلی ایسی کہ جو کوچ تھی اس میں سے ایک شخص نے کھدر کپڑے پہنے ہوئے اس کو سلام کیا، یہ سلام جلدی جلدی کپڑا صحیح کرنے لگا ہوا ہے، بولے گرہ منتری بولا ہوا کہ گرہ منتری، تو میں نے کہا، میں سمجھا کہ ریلوے کا الگ سے کوئی گرہ منتری پد ہوگا، تو اس نے کہا نہیں، مدھیہ پردیش کا گرہ منتری۔ وہ سلام کر رہا تھا مجھے، ہم ان کے گھر پہ کبھی جاتے رہتے ہیں کچھ کام وام کے لیے، مسلمان، ایک 3rd 4th گریڈ کا مزدور اور مسلمان، تو قوموں کی لڑائی چل رہی ہے، زہر بھر دیا گیا، اتنے بڑے پد کا ذمہ دار ایسی کوچ سے اس سے سلام کر رہا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ مزدور اور کمزور کونوں پہ کھڑے کر دیے گئے، ندی ناؤں کی طرف بسانے اور بسنے والے انسان اور لوگ، یہ انسان ہیں، یہ قابل احترام ہیں۔ تمہارے جسم پر سفید کپڑا آ گیا، پالش والا جوتا تم نے پہن لیا تو ان کو حقیق سمجھا، ایسا مت کرو۔ لڑائیاں چل رہی، اختلافات ہو رہے، لیکن عملی طور پر زندگی دیکھیے ایسے لوگوں کی، سنت کو جنہوں نے زندہ کیا، ان کے دلوں میں ان کو اللہ عزت دیں گے اور کمزوروں کے دلوں میں ان کی محبت آئے گی۔ نبی کی سنت دوسروں نے اختیار کی، ہم نے چھوڑی، تو انجام ہمارا یہ ہے۔ مزدوروں کی بات چل رہی، بچوں کی بات چل رہی تھی، بچوں میں مثال دیا تھا میں نے، غلام کے بیٹے کو اور نواسے کو دونوں کو ایک ساتھ میں رکھا۔ ایک یتیم حضرت سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے، یتیم بے سہارا بچے ہیں، طریقہ اور تہذیب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ان کو طریقہ اور تہذیب بھی سکھا رہے ہیں۔ حضرت سلمان کھانا کھاتے ہیں تو کبھی ادھر سے کھانا کی چیز اٹھاتے ہیں، کبھی ادھر سے پلیٹ میں دور تک ہاتھ پھیلا پھیلا کے کھانا اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹے اپنی طرف سے کھانا کھاؤ، طریقہ سکھلایا، ساتھ میں کھانا بھی کھلایا یتیم کو اور تہذیب اور طریقہ بھی سکھلا رہے ہیں۔ یہ سنت ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ کتنا بھی کمزور بچہ، بچوں کے بارے میں، یتیم کے بارے میں دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ زمین پر جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو، اس بچے کے ساتھ اگر اچھا معاملہ کیا جاتا ہے، محبت اور اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے،
اس کی توہین نہیں کی جاتی تو وہ گھر آسمان میں اسی طرح سے چمکتا ہے جس طرح سے آسمان والوں کے لیے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یتیم جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ یتیموں کی خبر گیری کرو، یتیموں کی اکرام کرو، ان کا خیال رکھو، تمہارے گھر آسمان میں چمکیں گے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ جتنے بھی بال ہوں گے اتنی نیکیاں اس کو نیکیاں اور اتنا ثواب ملے گا اس کو۔ اس طرح بچوں کے مقام مرتبے اور رتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ عورتوں کے بارے میں باتیں چل رہی تھی، کس طرح سے ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، قتل عام ہو رہا تھا، ان کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ دنیا کا واحد مذہب اسلام جس نے یہ اعلان کیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہا کرو، وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا خَيْرًا لَكُمْ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ عورتوں کے اندر تمہارے سر کی آنکھوں سے کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھے انداز میں گزر بسر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بہت ساری اچھائیاں ان کے اندر رکھ رکھی ہوں، تم ان کو دیکھ نہ سکتے ہو، تم کو نظر نہ آتی۔ اسلام کہتا ہے عورتوں میں اگر کمزوری نظر آئے پھر بھی اچھے انداز میں رہو۔ اخلاق سے عامہ کردار سے آپ نے بتلا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، عرب کے لوگ غیور ہوا کرتے تھے اور ان میں سب سے زیادہ غیور خاندان آپ کا تھا، اور آپ کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند تھے، لیکن جب تہمت لگی تو ہم لوگوں کے طرح اشتعال میں جا کر کے اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کی۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ بتاؤ تم سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں جس پر تہمت لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے، اور میں یہ کیوں کہوں کہ میں نے غلطی کی ہے جو غلطی میں نے نہیں کی۔ کلیئر جواب نہیں دیا، پھر بھی آپ ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے۔ 40 دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو برات کی تو پھر معاملہ رفع دفع ہوا، لیکن غصہ نہیں ہوئی، زیادتی نہیں کی۔ ہم لوگ فون پہ بات کرتے ہوئے سن لیں، کوئی بات ادھر ادھر سن لیں، نند جیٹھ جٹھانی ساس جھگڑے سن لیں تو بیویوں سے لڑنے لگتے ہیں اور گھر میں ہر طرح کی پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں۔ آپ صلی عورتوں کے لیے اس طرح رحمت کہ عورتیں غلط ہوں، ان کے اندر کمیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزر بسر کیا کرو۔ بچوں کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں، بوڑھوں کے سلسلے میں رحمت۔ قرآن کی آیت ماں باپ کے بارے میں کہ وہ بوڑھے ہو جائیں تو کفر اور شرک اور گناہ کے علاوہ تمام باتوں میں ان کی اطاعت کرو۔ وہ نامناسب بات کہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان سے اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو مت۔ وقل لهما قولا کریما، ان سے بھلی باتیں ہمیشہ کیا کرو۔ وہ کتنی الٹی باتیں کہتے رہیں، کیسے تلخ باتیں کہتی رہیں، کیسے دلوں کو پھاڑ دینے والی باتیں کہتے رہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کیا کرو۔ ماں باپ کے بوڑھے ہوں گے، اس کے علاوہ دوسرے بوڑھے سماج و معاشرے کے جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے بال سفید ہو گئے ہوں تم اس کی عزت اگر کرو گے اللہ کی عزت کرنے والے ہوں گے۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پوری آداب کی رعایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے بوڑھوں کے ساتھ، فرما دیا کہ وہ نماز اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، وہ ذکر اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے کسی بوڑھے کی تم عزت کرو گے، اس کا احترام کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ اور اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ، اللہ کی عزت کرنے کے مصداق بن جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات بوڑھوں کے سلسلے میں، عورتوں بوڑھوں اور دشمنوں کے سلسلے میں ہمیں کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، کمزور ہے دشمن ہمارا، ایک گالی دے دی ہم 50 گالی دے دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، گھر کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں پولیس میں ہیں اور کوئی نیتا ہے تو گھر گرا کر کے بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، سراسر اسلام کے خلاف۔ پہلی بات بدلے کے سلسلے میں کہ بدلہ لے سکتے ہو، جتنی جس نے زیادتی کی اتنے ہی، لیکن گالی کے سلسلے میں گالی دے کے بدلہ نہیں لے سکتے۔ کسی نے کہا تمہاری ماں کی یہ گالی بتا، تو تمام فقہ کی کتابوں میں حدیث ایسی گالی نہیں بک سکتی، چونکہ گالی اس نے بکا تمہاری ماں کو،
تو تم اس کی ماں کو اس کی بہن کو گالی بکو گے، اس کی ماں بہن نے کیسے غلطی کی، اور گالی اس کو بھی نہیں بک سکتے. مار پیٹ کے سلسلے میں، زمین جائیداد کے سلسلے میں، پراپرٹی کے سلسلے میں کوئی زیادتی کی ہے تو جتنی زیادتی کی ہے اتنا بدلہ لینا جائز ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن معاف کر دینا زیادہ افضل ہے. اب آپ آئیے دشمنوں کے سلسلے میں رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مکہ کے حالات کو پڑھتے ہیں، مسلمانوں پر کس طرح ظلم و زیادتی ہوتی تھی. حضرت سمیہ کا واقعہ بیان کیا تھا میں نے، حضرت بلال کا، حضرت عمار کا، صحابہ کا کس طرح کھلے عام زیادتی ظلم ہوا کرتی تھی. لیکن جب مکہ کو فتح کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی، پرانے زخم تازہ ہو گئے، اور آپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ آج الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، خون خرابے کا دن ہے. ہماری عزت و ناموس کے ساتھ کھیلا گیا، ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلا گیا، ہمارے بال بچوں سے ہم کو جدا کیا گیا، ہمارے گھروں سے ہم کو دور کیا گیا. آج ہم فاتح بن کر کے داخل ہونے بدلے کے دن ہے. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی زیادتی نہیں، انتم طلقاء، تم تمام کے تمام لوگ آزاد ہو. وہ ہندا بھی کھڑی تھی جس نے کلیجہ چبایا تھا، وہ وحشی بھی کھڑے تھے جس نے حضرت حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. یا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے دشمنوں کے ساتھ، آپ رحمت للعالمین دشمنوں کے ساتھ. اسلام یہ سکھاتا ہے دشمنوں کے ساتھ بھی زیادتی، ظلم، اتیاچار، انیائے نہیں کی جا سکتی ہیں، بلکہ دشمنوں کو معاف کر دینا ہی اسلام کی تعلیمات ہے. یہ باتیں سب پیش ہوئی بوڑھوں کے سلسلے میں، فرشتوں کے سلسلے میں سب چھوڑ دیتا ہوں میں. مزدوروں کے سلسلے میں، خاص کر مزدوروں کے سلسلے میں ہم دھیان دیں، اور ہم بھی اگر کوئی کام کریں، مزدوری کریں تو اپنے کو حقیر نہ سمجھیں. یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے پاکیزہ روزی. ہم مزدوری کرتے کرتے اللہ کے ولی بن جائیں گے. یہ لیبر چوراہا جنت میں جانے کی سیڑھی بن جائے گی. بڑے حوصلے کے ساتھ کام کریں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں. مسلمان جو لیبر ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں بہت کوتاہی کرتے ہیں، ایسا نہ کریں. دوسری قوم کے لوگ بھول جائیں گے. پھر اگر ہمارے لیبر، ہمارے کاریگر کوتاہی کریں گے، دوسری قوم کے لوگ آ جائیں گے. وہ پابندی وعدہ کی کہ 15 میں کام کر کے دیں گے، وہ کام کر کے دے دیتے ہیں. ہمارے پاس کاریگر مزدور وعدہ کرتے ہیں کہ 15 دن کرنے کے 3 مہینے لگا دیتے ہیں. تو مجبور آدمی بھاگتا ہے کہ چلو اس کو لے آؤ کمزور کو، وہ کرے گا کام، لڑ کے ڈانٹ ڈپڑ کر کے کام کرا لیں گے. تو پھر دوسرے آ جائیں گے. ہاتھ سے مسلمانوں کے روزگار کے تمام راستے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے جو روزگار باقی ہیں اس کو سنت اور شریعت کے مطابق بڑی طاقت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ انجام دینا چاہیے. اب ان سب تقریروں باتوں کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو یہ ہوا چل رہی ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، مسلمان کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، اس میں ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے رحمت ہیں اور امن کا پیغمبر ہیں اور شانتی کے پیغمبر ہیں. اس بات کو، اس پیغام کو عمل کے ذریعے بھی ثابت کرنا ہوگا. مسلمان عمل کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں. کہیں بھی مسلمانوں کی طرف زیادتی نہیں ہوتی ہے. جمعہ کی نمازوں میں لوگ روک لگاتے ہیں اور بالکل جھوٹی باتیں جو جرائم خود کرتے ہیں ان جرائم کو مسلمانوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں. مسلمان جمعہ کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو ایک بائک کا راستہ بند ہو جائے ایسی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. بڑے بڑے ذمہ دار کہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ روک دیا گیا. جھوٹ بولتے ہیں. جو جرم خود کرتے ہیں وہ جرم مسلمانوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، فرضی بات پھیلائی جاتی ہے. لیکن دوسری چیز مسلمانوں سے کوتاہی ہوتی ہے کہ اسلام کے بارے میں، رسول اللہ کے پیغام کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں مسلمان دوسروں کو نہیں بتاتے ہیں. بتانا چاہیے. بالکل جھوٹی فرضی باتیں بتایا جائے. جو انسان جو سنتا وہی سوچتا ہے، جو سوچتا وہی دیکھتا وہی کرتا ہے. وہ دوسری باتیں سن نہیں، اس لیے دوسرے ذہن بنتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات تم میری جانتے ہو تو انسانوں تک پہنچا دو. ایک بات اگر جانتے تو ایک بات تو جانتے ہی ہم، کوئی نہ کوئی بات جانتے ہی ہیں، وہ تو پہنچائے کم سے کم لوگ دوسرے لوگوں تک. اور یہ اطاعت ہے. آپ کی رحمتیں لوگوں کے لیے عام ہیں. ہم آپ کے عاشق ہیں. عاشق فداکار کی پہچان یہ کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کریں،
کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں۔ ان تعلیمات میں ایک تعلیم یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے زمانے کو لوگوں تک پہنچائیں۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ 3 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ میرے نبی کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں، ان کی زندگی کو کھنگالا جائے، دیکھا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کتنے کرپٹڈ، کتنے کرمنل لوگ ہیں، اپنی ماں بہنوں کو گالی بکتے ہیں، اپنی قوم کو گالی بکتے ہیں، اپنے مذہب کو گالی بکتے ہیں، اپنی قوم سے بغاوت کیا کرتے ہیں۔ اتنے ذلیل، اتنے نیچ لوگوں سے کیسی توقع کی جا سکتی ہے کہ ہماری تعریف کر دیں گے، ہمارے نبی کی تعریف کر دیں گے۔ اللہ نے سورہ قلم میں ضابطہ بیان کیا، پہلے نبی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اگر کہیں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آ جائے۔ دوسرے نمبر پر جو اکیڈمیشینز ہیں وہ ان لوگوں کی زندگی کو کھنگال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تیسرے نمبر پر وہ بات آتی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سب فروشی کے فسانے میں۔